اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں، یہ تو آپ سب جانتی ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے شر سے حضرت آدم اور اماں حوا بھی محفوظ نہ رہ سکے تو ہم کیا چیز ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کا ویک پوائنٹ ڈھونڈتا ہے۔ جیسے دشمن قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ قلعے کا کون سا حصہ کمزور ہے یا کہاں فوج کم ہے، دشمن سب سے پہلے وہیں پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈالتا ہے، ہمارا ارادہ احساسات کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے اور یوں ہم محسوس کرتے ہیں جیسے گناہوں کے مقابلے میں ہمارے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹا ہی جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں شیطان کے وسوسوں اور حربوں اور اس کی برائیوں کو خوشنما بنا کر دکھانے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے غرور کو توڑنے کے لیے اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھ دینا چاہیے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ قرب خداوندی سجدے کی حالت میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کی حفاظت اور حمایت میں آنے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور آپ کے جلال سے آپ کی رحمت و جمال کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان عام طور پر انہی لوگوں کے در پر ہوتا ہے جو بیکار پڑے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ عام طور پر شیطان ہماری بیکاری اور فراغت سے فائدہ اٹھا کر ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور برائیوں کو ہماری نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھاتا ہے اور ہمیں گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کے ذریعے شیطان ہمارے دلوں تک پہنچتا ہے۔ اب میری پیاری بہنیں پوچھیں گی کہ ہم ان راستوں کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ تو میری بہنوں، ہر وقت ہمیں ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، وضو بے وضو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کو شیطان اپنا اعلیٰ کار نہیں بنا سکتا اور اسے شکست ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اپنی پروردگار سے رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور ہمارے مشترکہ دشمن شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے دین سے تو وفاداری کریں لیکن وہ ہم سے وفا نہ کرے؟ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے، اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ محمد کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ میل جول کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے دوستوں سے دور نہ رہیں، کیونکہ مخلص دوست اپنی نصیحتوں کے ذریعے نہ صرف ہمارے دل کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے بلکہ شیطان کو ہمارے دلوں میں راہ پانے سے روکتا بھی ہے۔ قرآن مجید نرم دل اور باکثرت رونے والے لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے نفس
اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہمیں بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل کرے جو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور سجدوں میں جا کر خوف خدا سے روتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی حفاظت اور عنایت میں رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری کوششیں اور دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی ایک شخص کے دل میں بھی میری بات اثر کر جائے اور وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو یہ میرے اور آپ دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔